بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، شق القمر کا جو واقعہ ہے۔ رسالت کا سفر جاری ہے، اس میں آج ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک لوہار تھا اور میرا کچھ آس پر قرضہ تھا۔ آس جو ہے وہ غیر مسلم تھا، اس سے قرضہ لینا تھا انہوں نے، تو اس کے پاس گئے اور تقاضا کیا قرض کی واپسی کا، تو اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے تو میں تمہیں قرضہ واپس نہیں کروں گا۔ تو حضرت خباب کی استقامت دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا ہرگز انکار نہیں کروں گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے تو مر جائے اور پھر زندہ کیا جائے، یعنی کہ قیامت تک۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو ٹھیک ہے، جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو پھر میرے پاس مال بھی ہوگا اور اولاد بھی ہوگی، تو پھر میں تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں یہ آیات اتری ہیں اور نبی علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے دوسری زندگی میں مال اور اولاد ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس نے غیب کی بات معلوم کر لی ہے یا رحمان سے کوئی عہد لے لیا، یعنی کہ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا اور ہم لکھ رہے ہیں اور عذاب ہم بڑھاتے جائیں گے، ایسا ایسا اس کے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ اور یہ کیا سمجھتا ہے یہ مال اور اولاد، یعنی کہ جب یہ آئے گا ادھر ہمارے پاس تو اس کے وارث تو ہم ہوں گے، یعنی کہ یہ تو ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں حضرت خباب کی استقامت کے بارے میں۔ اور ابھی ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے گستاخ رسول تھا عتیبہ، جو ابو لہب کا بیٹا تھا۔ تو اس کو اللہ کے نبی پاس نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور اللہ نے ان کی بد دعا قبول فرمائی اور اس کو اللہ نے بہت بری، یعنی کہ وہ بری موت، یعنی کہ اس کو شیر نے کھایا، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو عتیبہ جو تھا وہ ناپاک جسارت کی، اس نے قمیص مبارک کو پھاڑ دیا نبی علیہ السلام کی، اور ان کے روئے زیبا یعنی کہ چہرہ مبارک پہ اس نے تھوکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اللہ رب العزت سے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو بد دعا فرمائی تو انہوں نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبم، اللہم سلط علیہ کلبم من کلابک۔ اللہ کے نبی بیشی معاف فرمائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا میں کہا کہ اے میرے پروردگار اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اچھا ایک دفعہ ایسا وہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام گیا، تو وہاں پہ جب یہ واپسی پہ میرے خیال میں آ رہا تھا یا جا رہا تھا، تو میرے خیال واپسی پہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی بیشی معاف فرمائے، تو الزرقہ ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا جہاں پہ پڑاؤ کیا قافلے نے۔ تو وہ جگہ ایسی تھی، دہشت ناک جگہ تھی، خوفناک جنگل جو تھا۔ تو اس کو وہ یاد آئی بد دعا جو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کی تھی، تو وہ اس نے پھر سارے قافلوں والوں کو کہا کہ بھئی مجھے اس کو ڈر جو تھا، تو سارے قافلوں نے اس کو اپنے حصار میں، یعنی کہ قافلے کے حصار میں اس کو سلایا، تو اونٹوں اور سارے سامان کے بیچ میں اس کو سلایا تاکہ اس پہ وہ کوئی حملہ نہ کرے۔ لیکن وہ ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، تدبیر پہ تقدیر غالب رہی۔ تو رات کو وہاں پہ ایک شیر آ نکلا، تو شیر نے نا اس نے جب شیر کو دیکھا تو اس کو وہ یاد بھی آئی بد دعا نبی علیہ السلام کی، تو اس نے کہا یہ تو مجھے کھا جائے گا شیر، کیونکہ وہ تو مکے میں اور میں یہاں پہ شام میں ہوں۔ تو شیر کو دیکھ کے وہ تو ڈر گئے جو قافلے والے تھے، لیکن شیر جو ہے نا وہ کیونکہ اسی کو اس نے کھانا تھا، تو وہ سارے قافلے کو پھلانگتا ہوا وہ آیا اور اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر نے پھاڑ کھایا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگی دیکھیں، ان کے بارے میں بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی شان دی اور آخرت میں بھی ان کی شان ہے، اور جو گستاخ رسول تھے اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول والا بنا دے، ہم سچی، یعنی کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ کار بند رہیں صحیح معنوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔